الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں مختلف انبیاء کرام اور ان کی امتوں پر آنے والے عذابوں کے بے شمار واقعات بیان کیے گئے ہیں جو کہ بہت ہی دردناک ہے۔ اللہ پاک تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن انسان نفس پرستی اور شیطان کی پیروی میں حد سے گزر جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اب بات پیار سے نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ مخلوق پر اپنا جلال نازل فرماتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک ان قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور نیچے کامنٹ باکس میں استغفار لکھ کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال اپنی امت کو واعظ و نصیحت کرتے رہے تاکہ وہ خدائے یکتا کی طرف مائل ہوں اور سرکشی سے باز آ جائیں، لیکن جب امت پھر بھی وحدانیت کے اقرار کی طرف مائل نہ ہوئی تو ایک عظیم طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ صرف آسمان سے طوفانی بارش ہوئی بلکہ زمین سے بھی پانی پھوٹ پڑا، جس میں تمام دنیا غرق ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور اس میں سوار انسانوں اور جانوروں کے علاوہ کوئی زندہ نہ بچا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، جن سے نئے سرے سے دنیا آباد ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد وہ قوم تھی جو کفر و بت پرستی میں مبتلا ہوئی، اور انہوں نے پتھروں کے بت تراش کر ان کی پرستش شروع کر دی۔ بس جب بے حیائی، فاسد خیالات اور بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے انہیں اللہ کے دردناک عذاب سے ڈراتے ہوئے شرک و بت پرستی سے منع کیا، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے تو اللہ پاک نے اپنا عذاب نازل فرمایا۔ آسمان سے بارش برسانا بند کر دی، زمین سے پھوٹنے والے چشمے خشک ہو گئے، اور کچھ ہی عرصے میں کھیت کھلیان خشک ہو کر سوکھ گئے، اور لوگ پینے کے پانی کے لیے بھی ترسنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں توبہ و استغفار کی بھی تلقین کی، لیکن وہ پھر بھی حضرت ہود علیہ السلام کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا، وہ بولے، اے ہود علیہ السلام، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، اور نہ ہی ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ بس حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ قوم عاد ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، اپنی رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر جابر دشمن حق کے حکم کی پیروی کی، اور دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی۔ یاد رکھو، قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ خبردار، ہود کی قوم عاد کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور پھر تیز آندھی کی صورت میں منکرین کو عذاب الہی نے گھیر لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب انہوں نے یعنی قوم عاد نے اس عذاب کو بادلوں کی طرح اپنے وادیوں میں آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے، لیکن ایسا نہیں، وہ تو عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔ یہ وہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح قوم عاد کے بعد قوم ثمود بھی اللہ کی نافرمانی کی مرتکب ہوئی۔ اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک اونٹنی عطا فرمائی تھی، جس کے متعلق اللہ پاک نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سو تم اسے آزاد چھوڑے رکھنا کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب
आ पकड़ेगा। लेकिन इंसान की फितरत है कि वो नफ्स से मगलूब होकर सरकशी पर उतर आता है। कौम समूद ने भी वही हरकत की जिससे अल्लाह पाक ने मना फरमाया था। उन्होंने ऊंटनी को मार डाला और नतीजतन अल्लाह ताला ने उन्हें दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दिया। इशारे बारी ताला है, बस उन्होंने ऊंटनी को मार डाला और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे, ए सालेह, तुम वो अजाब हमारे पास ले आओ जिसकी तुम हमें वईद सुनाते हो, अगर तुम वाकई रसूलों में से हो। सो उन्हें ज़लज़ले के अजाब ने आन पकड़ा, बस वो हलाक होकर सुबह अपने घरों में औंधे मुंह पड़े रह गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम हम जिन्स परस्ती में मुलव्विस हो चुकी थी और मर्द अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए औरतों के बजाय मर्दों के पास जाया करते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बारहा उन्हें इस गंदे अमल से मना कर चुके थे, लेकिन कोई भी लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनने पर तैयार न था और बिलाखिर उनको भी दर्दनाक अजाब ने आन पकड़ा। कुरान पाक में इस वाक़े को यूं बयान किया गया, लूत अलैहिस्सलाम को हमने भेजा जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसी बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जिसे तुमसे पहले अहले जहान में किसी ने नहीं किया? बेशक तुम नफसानी ख्वाहिशात के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो, बल्कि तुम हद से गुजर जाने वाले हो। और उनकी कौम का सिवाय इसके कोई जवाब न था। वो कहने लगे, उनको बस्ती से निकाल दो, बेशक ये लोग बड़े पाकीज़गी के तलबगार हैं। बस हमने उनको और उनके अहले खाना को निजात दी, सिवाय उनकी बीवी के वो अजाब में पड़े रहने वालों में से थी और हमने उन पर पत्थरों की बारिश कर दी। सो आप देखिए कि मुजरिमों का कैसा अंजाम हुआ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में कमी करती थी और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बार बार मना करने का भी उन पर कोई असर न हो रहा था। बिलाखिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम की एक कड़क चीख ने ज़मीन ज़लज़ले के मानिंद लरज़ उठी और उनके दिल उनके हलक में आ गए और अंजाम कार मर गए। कुरान मजीद में इस वाक़े को इस तरह बयान किया गया है, और मदीन की तरफ हमने उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत किया करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से रोशन दलील आ चुकी है। सो तुम माप और तोल पूरा किया करो और लोगों को उनकी चीजें घटाकर न दिया करो और जमीन में इसकी इस्लाह के बाद फसाद बर्पा न करो। ये तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम मानने वाले हो। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो और जो में आखिरत की उम्मीद रखो और ज़मीन में फसाद अंगेजी न करते फिरो। तो उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटला दिया, बस उन्हें ज़लज़ले के अजाब ने आन पकड़ा। सो उन्होंने सिवाय इस हाल में कि अपने घरों में औंधे मुंह मुर्दा पड़े थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी सरकशी में पीछे न रही और उन्होंने भी अल्लाह ताला की अहकामात से रूह गर्दानी की, क्योंकि वो समंदर के किनारे रहते थे और समंदर से मछलियों का शिकार किया करते थे। कि लेकिन हफ्ते के रोज मछली पकड़ने से मना फरमाया था, ताहम हफ्ते के दिन मछलियां मामूल से ज्यादा तादाद में नजर आती। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह की सरकशी के बगैर न रह सकी और उन्होंने हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार किया। बस अल्लाह के अजाब ने उन्हें आन पकड़ा, उनकी शक्लें मसख कर दी गई और उन्हें बंदर बना दिया गया। इशारे बारी ताला है, फिर जब उन्होंने उस चीज से सरकशी की जिससे वो रोके गए थे, तो हमने उन्हें हुक्म दिया कि तुम जलील खार बंदर बन जाओ। प्यारे दोस्तों, इन वाकयात के अलावा भी कुरान मजीद में कसीर वाकयात बयान किए गए हैं जिनमें अक्ल शऊर रखने वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं। ताहम इन अजाबों में भी अल्लाह की रहमत होती है ताकि सरकशी और नाफरमानी का सिलसिला जारी न रहे और नई आने वाली नस्लें अपनी आबाओ अजदाद की गलतियों से और उन पर आने वाले अजाबों से इबरत हासिल करते हुए अल्लाह ताला के अहकामात की तामील करें। अल्लाह पाक खुद इरशाद
فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، بس جس طرح ماں باپ کی ڈانٹ اور پیار میں بھی ان کا پیار پوشیدہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت اس کے غضب و جلال سے زیادہ وسیع ہے اور خود سے معافی اور بخشش طلب کرنے والوں کی مغفرت بھی فرماتا ہے اور ہدایت کے طلبگاروں کو ہدایت سے سرفراز بھی فرماتا ہے۔ بس ان عذابوں کے نزول میں زندہ بچ جانے والے لوگ اور آئندہ آنے والی امتوں کے لیے سبق ہوتا ہے تاکہ وہ ان عذابوں سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ان تمام امور سے کنارہ کشی اختیار کریں جو اللہ کے عذاب اور جلال کو دعوت دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں اور آپ زندگی بھر اپنی امت کے لیے پریشان رہے اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے۔ اللہ پاک نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو رد نہیں فرمایا اور یہ وعدہ کیا کہ دوسری امتوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر سخت اور کڑے عذاب نہیں آئیں گے جیسے دوسری امتوں پر طوفانی بارش، آگ یا پتھروں کی بارش، زلزلوں اور چیخ کے عذاب آیا کرتے تھے۔ امت محمدیہ ان سب سے معمون رہے گی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔